جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا آزاد کشمیر کا معاملہ طاقت کے بجائے مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ تفصیلات کے مطابق حافظ نعیم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے ساتھ وفد میں نائب امیر میاں محمد اسلم، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان اور سیکرٹری اطلاعات شکیل احمد ترابی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ طور پر میڈیا سے بات چیت کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ کشمیر ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ ہم نے 80 سال کشمیر کے لیے قربانیاں دیں اور اقوام متحدہ میں بھی معاملہ اٹھایا۔ اس وقت کشمیر میں خون خرابہ ہو چکا ہے اور دھرنا بھی موجود ہے۔ اس صورتحال میں مذاکرات کے علاوہ اگر کوئی بات ہوگی تو وہ مسائل بڑھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ آگے آئے اور حکومت کو کہتے ہیں کہ ہر اس عمل سے بچے جس سے خون خرابہ ہو۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جس سے خون خرابے کا خدشہ ہو۔ کسی فرد پر کسی کو گلہ ہے تو وہ ایک شخص کا گناہ ہے۔ آج بھارت بہت خوش ہے اور یہ ہماری بدنصیبی ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب آگے مثبت طرف جانا چاہیے۔ تمام سٹیک ہولڈرز سے کہتے ہیں کہ غنیمت سمجھیں، ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو امن کو موقع دے سکتے ہیں۔ ادھر سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کی گفتگو ہماری سب کی آواز ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مشال ملک نے رابطہ کیا تھا۔ ان کی بیٹی نے 10 سال کی عمر کے بعد اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ مشال ملک کہتی ہیں کہ ان کے شوہر بھارتی جیلوں میں ہیں، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ یاسین ملک تک یہ حالات پہنچیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ حریت کانفرنس نے ہر تحریک پاکستان کے جھنڈے تلے چلائی ہے۔ ہمیں جذبات کے بجائے عقل و دانش سے آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وفد خط لے کر آیا تھا اور ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ میں نے کہا لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے، جس پر انہوں نے لانگ مارچ مؤخر کیا اور مزید کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب ہم دونوں طرف سے جواب کے منتظر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی ساری قیادت اس صورتحال پر پریشان ہے۔ حکومت کہتی ہے ان کے مطالبات مانے بھی گئے اور معاہدے بھی کیے، پھر حکومت نے ان کو کالعدم بھی قرار دیا۔ ہمیں صرف قوت کی بنیاد پر مسائل کے حل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں مبینہ گستاخانہ بیان پر بھارت میں احتجاج، سخت کارروائی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نازیہ الہی کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مبینہ طور پر قابل اعتراض بیان کے بعد بھارت کے مختلف حصوں میں احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء ہند سمیت کئی دینی اور سماجی تنظیموں نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے مختلف شہروں میں احتجاج کیا اور پولیس و انتظامیہ کو یادداشتیں پیش کیں۔ اجمیر، راجستھان اور دیگر کئی شہروں میں نازیہ الہی کے خلاف شکایات درج کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور اگر قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مذہبی شخصیات کے بارے میں قابل اعتراضات بیانات سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس لیے ایسے معاملات میں قانون کے مطابق فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ قوم کی قیادت کا حقدار نہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کہا ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ قوم کی قیادت کا حقدار نہیں۔ انہوں نے کارکنان پر زور دیا کہ تنظیم میں شناخت نام سے نہیں بلکہ خدمت اور عملی کارکردگی سے ہونی چاہیے، جبکہ مقامی سطح پر مضبوط اور تربیت یافتہ ٹیمیں تیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ مدنی ہال، مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند میں جمعیت علماء صوبہ دہلی و متحدہ میوات کی مثالی اضلاع کے ذمہ داران کے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کے اختتامی نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ ورکشاپ میں مختلف تنظیمی، تعلیمی، رفاہی اور اصلاحی شعبوں پر تربیتی پریزنٹیشن پیش کی گئی اور شرکاء کو عملی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اختتامی اجلاس میں ضلعی ذمہ داران نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ضلعی سطح پر ایسے تربیتی پروگرام منعقد کر کے تنظیمی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔
لکھنؤ اجلاس شہدائے اسلام میں مجموعہ حمد و نعت و مدح صحابہ کی رسم اجرا۔ تفصیلات کے مطابق مجلس تحفظ ملت کے زیر اہتمام حضرت مولانا عبدالشکور حال رکاب گنج لکھنؤ میں جاری 108 سالہ تاریخی 15 روزہ اجلاس شہدائے اسلام کی 11ویں اجلاس میں جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکرٹری مولانا امین الحق عبداللہ قاسمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے استاذ مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم سمیت دیگر اکابر علماء کی موجودگی میں دارالمبلغین لکھنؤ کے ناظم مولانا عبدالعظیم فاروقی کی مرتب کردہ کتاب مجموعہ حمد و نعت و مدح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی ہے۔